لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا اور ان جانا ان مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عید جانا عید جانا بس عید جانا بس عید جانا عید جانا عید جانا بس عید جانا بس عید جانا ان مانا نہ رکھا غیر سے کام عید جانا عید جانا ان مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا آپ کے سامنے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے استاذ گرامی کے شہزادے اور صاحبزادے محمد حسنین بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ
پہ والنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ والنے کے لیے حیات برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کیا گیا، میرے استاذ گرامی ہزاروں لمحہ کے استاذ، اصل بات یہ ہے کہ جو حلالی شاگرد ہوتے ہیں وہ
اپنے اساتذہ کی تعریف کیا کرتے، اگرچہ استاذ محتاج تعریف نہیں ہوتی۔ تو میری عادت یہ ہے کہ ابھی بھی استاد صاحب کے سامنے بول رہا ہوں تو الفاظ ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے، صرف اتنے جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرا سب کچھ میرے استاد گرامی ہے، اور نشتر کالونی میں دین اسلام کے لیے جو مختصر سا ہمارا کام ہے اس کا سارے کا سارا صلہ اور ثواب قبلہ استاد گرامی کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی گفتگو کے میں نہایتی ادب کے ساتھ اپنے استاد گرامی ہزاروں علماء کے استاذ، عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم صاحب قادری ذیل مجدہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اجڑی بستی کو آباد فرمائے، اور مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کی جانب سے صدر گرامی کی طرف سے دل کی انتہا گہرائیوں سے آپ کو یہاں پر تشریف آوری کرتا ہوں۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ لبیک کا نعرہ بلند کریں، استاد صاحب بیان شروع فرماتے ہیں۔ میری شرط تو آپ نے پوری نہیں، میں پھر ادھر نہ ادھر نہیں، ادھر یہ کرسی چھوٹی سی بڑی کرسی ہے، اچھا یہاں چل ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ وأحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ أولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى في مقام آخر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم،
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم بمصطفیٰ برساخ شراک دی ہماؤ بمصطفیٰ برساخ شراک کے دی ہماؤس گر بہو نرسیدی تمام بولا بیس در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماں زینام مصطفیٰ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے ثابت ہوا جتنی تقریر ہو گئی اگر یہیں بھی چھوڑ دوں تو موضوع بیان ہو گیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاد ورکی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شاف یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں غیور بزرگوں اور نوجوانوں اس مرکز اہل سنت خوبصورت جامع مسجد کی انتظامی دار خصوصاً سالار قافلہ عشق سفیر عشق رسول فخر اہل سنت فخر جامعہ نظامیہ رضویہ عزیز محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد حسن رضا صاحب نقشبندی زید علمہ وعملہ وعمرہ وشرفہ ومجدہ وفضلہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے میں بھی آج شب قدر ہو آخری شے کی آخری تاک رات وہ گزر گئی ہو اگر 27ویں شب ہو اور یہ شب قدر نہ بھی ہو تو آخری تاک رات ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں رافتیں عنایات نوازشات بخششیں ہر آنے والے لمحے کے ساتھ سب کو اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ درس و تدریس اور فہم و تفہیم کی فہم و تفہیم یہ مجلس ہے کہ میں یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں سمجھنے کے لیے آیا ہوں. یہ سچی بات ہے. تسی نال چپ ہو گئے ہو سبحان اللہ ذرا مسکرا کے آپ صحیح بات یہ ہے. اور حضرت مولانا حسن رضا صاحب جو ابھی فرما رہے تھے کہ یہ میرے استاذ ہیں تو اگر میں اس بات کو ابھی تسلیم کر لوں کہ میں ان کا استاذ ہوں تو پھر یہ شاگرد اس طرح کے اور میں استاد اس طرح کا ہوں جس طرح ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث صاحب ایک بات بتایا کرتے ہیں کہ ساری دنیا فخر کرتی ہے کہ میں ان کا استاد ہوں
اور میں فخر کرتا ہوں کہ خادم حسین رضوی میرا شاگرد ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہوں کہ میں ان کا استاد ہوں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں ایسے درویش عالم دین کا استاد ہوں۔ آگے ہو گئے، موٹا ہو گیا۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ میں سے جو حضرات بھی مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نے کسی کو ٹرین کیا ہوگا، کسی نے کسی کو ٹرین کیا ہوگا، تو جب ان کا شاگرد اس لیول پر کسی بھی میدان میں پہنچ جاتا ہو تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور سر فخر سے بلند کر کے کہتے ہوں گے کہ یہ ہمارا شاگرد ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً اس بات پر فخر ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے خطیب ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً فخر ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے استاد ہیں، اور حاجی صاحب کو بھی یہ فخر ہوتا ہوگا کہ یہ میرا انتخاب ہے۔ مطلب جب حاجی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی خطیب دے دیں، تو جہاں یہ کام کر رہے تھے، جس طرح آپ ان کے دیوانے ہیں، وہ بھی اسی طرح ان کے دیوانے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے ان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے گرد لوگ اسی طرح جمع ہوتے ہیں جس طرح شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ تو وہ اب یہ میں مرکز کو دیکھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں کون سا بندہ وہاں اپوائنٹ کروں، کس کو بھیجوں، حاجی صاحب کی جھولی میں کون سا جو ہے نا ہیرا ڈالوں، وہ بڑا سوچتا رہا، تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس مرکز کی شایان شان مجھے بندہ نظر نہیں آیا۔ تو جہاں یہ کام کر رہے تھے، پھر میں نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ ان کی اجازت دے دیں، تو انہوں نے کہا جی اسی کی میں اجازت دے دئیے، تو وہ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بالآخر جیسے تیسے ہم نے ان سے اجازت لے لی اور حضرت کو یہاں بھجوا دیا۔ لیکن اب جب بھجوا دیا، اپوائنٹ کر دیا، جن سے اجازت لی، جنہوں نے اجازت دی، جنہوں نے مانگا، جنہوں نے دیا، وہ سارے اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ جیسا مرکز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی مرکزی بندہ تھا۔ اس مرکز کو جیسے آباد کیا ہے، تو الحمدللہ یہ سارا ماحول ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث اطمینان ہے۔ اور میں جب یہاں حاضر ہوتا ہوں تو یہ تو پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے، حالانکہ ظاہر بات ہے جتنی اللہ نے ان کو مقبولیت دی اور جیسا یہ بولتے ہیں تو ہیزیٹیشن والی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے یہاں آ کے اس ماحول میں اور اس مرکز میں بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے۔ تو میں کبھی بھی ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہوا، لاکھوں کے مجمع میں بھی بات کی ہے، اچھا باہر کی دنیا میں بھی ہزاروں کے مجمع میں بلا مبالغہ میں خطاب کر کے آیا ہوں، جہاں ہزاروں کا مجمع تھا، اور بڑے بڑے علماء مشائخ کی موجودگی میں بھی اللہ کے فضل سے بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے روحانی مرکز حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے سٹیج پر لوگ تو جاتے ہیں کہ اوقاف والے ناراض نہ ہو جاون، جن دی گل فقیر کر کے آندا شاید ہی کوئی کردا ہوے اوتھے، تو کبھی نہیں ہوا۔ لیکن آپ کے سامنے بیٹھ کے مجھے تھوڑی سی ہیزیٹیشن اور پرابلم فیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے مرکز کو آباد و شاد فرمائے، آپ کے خطیب صاحب کو جو روحانی پیشوا ہیں، استاد ہیں، مربی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بری نظر سے اللہ کریم محفوظ فرمائے، اور اس مرکز کی رونقیں اور بہاریں تا صبح ابد اسی طرح جاری و ساری۔ اچھا اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف۔ جو موضوع مجھے سونپا گیا وہ یہ تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ ایک بات میں اور کر رہا تھا، وہ یہ میں نے کہا کہ اگر میں ان کی بات حاجی صاحب مان لوں کہ میں استاد اور یہ شاگرد، تو پھر قابل فخر شاگرد ہے، وگرنہ یہ استاد ہے اور میں شاگرد ہوں۔ سبحان اللہ۔
محدث اعظم یہ میں نے بات شاید پہلے بھی یہاں سنائی تھی نا. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا نا آپ سب نے, جو نائب اعلیٰ حضرت ہیں اور جن کے دم قدم سے پاکستان میں فیض رضا ہے, جو بریلی سے فیض لے کے آئے اور آج یہاں جو اعلیٰ حضرت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں, اور آج یہ کلام رضا پڑھا جاتا ہے. ابھی بچہ پڑھ رہا تھا تو دنیا بے خود ہوتی ہے, اور اسی فیض رضا نے پاکستان کو رضوی عطا کیا. تو وہ جو رضا کا فیض پاکستان میں آیا تو وہ محدث اعظم کے دم قدم سے آیا ہے. حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے اندر پڑھنے کے لیے گئے نا, تو اس وقت تار کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا, خط و کتابت کے ذریعے. تو تار بھیجتے تھے ادھر لائل پور اپنے گھر والوں کو, تو اس کا عنوان یہ ہوتا تھا, پوچھتے تھے جب رابطہ ہوتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے میں پڑھا رہا ہوں. اور پھر جب پڑھ کے فارغ ہو گئے, فارغ التحصیل ہو گئے, تو منظر اسلام بریلی شریف میں ہی آپ کی ڈیوٹی لگ گئی, اپوائنٹمنٹ ہو گئی, آپ نے پڑھانا شروع کر دیا. اب جب گھر والے پوچھتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ لکھتے تھے میں پڑھ رہا ہوں. آپ لوگوں کو سمجھ آئیے, خاص طور پر جو نوجوان علماء اور طلباء موجود ہیں. تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا قلب موضوع اور قلب ماہیت ہے؟ جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کہتے تھے میں پڑھا رہا ہوں, اور جب پڑھا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا بندہ خدا جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اپنے استاد کو پڑھا رہا ہوتا ہے, اور جب پڑھا رہا ہوتا ہے در حقیقت اپنے شاگردوں سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ بات سچ ہے, ایسا ہی ہے. سب اس کی تصدیق کریں گے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا, ہمارے استادوں کو سمجھ آتا تھا. اور جب پڑھانا شروع کیا تو اس وقت سمجھ آیا کہ اچھا ہم نے پیچھے پڑھا کیا تھا. تو در حقیقت جب بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے تلامذہ سے پڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے اختصار سے بات کروں گا, اشارے کروں گا, کیونکہ یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ویسے تو یہ کہا جاتا ہے العاقل تکفیہ الاشارہ, کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. جو عقل مند بھی ہو, تربیت یافتہ بھی ہو, اور سچا سچا میرے آقا کا عاشق ہو. اگر نشتر کالونی والے جامع مسجد غوثیہ رضویہ کے اگر نمازی اور تلامذہ اور مقتدی اگر وہ اشارے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی 2 مقامات سے تلاوت کی ہے, اور دونوں مقامات سے 2 آیات مقدسہ کے اقتباس پڑھے ہیں. ایک قرآن کا 9واں پارہ ہے, سورہ اعراف ہے, اور آیت نمبر 157 ہے, اور دوسرا 26واں پارہ ہے, سورہ فتح ہے, اور آیت نمبر 9 ہے. آپ ذرا ترجمہ سماعت فرما لیجئے, میں پھر اسی پر چند تفریحات ذکر کروں گا, موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کی اور میری حاضری ہو جائے گی. پہلی آیت کریمہ میں بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے شروع نہیں کرتا جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے, کیونکہ اس پس منظر میں چلا گیا تو وہ 1.25 گھنٹہ وہیں لگ جائے گا. اس لیے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, اور یہ فا بھی تفریعیہ ہے, اور یہ فا تفریعیہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو علماء طلباء بیٹھے ہیں اب پچھلی آیات کا 155-56 کا مطالعہ کریں گے, پھر یہ تفریح سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریح ذکر کس پر کی ہے. لیکن جو پبلک بیٹھی ہے ان کو بھی تو سمجھانا ہے نا. توجہ آپ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے, وَعَزَّرُوهُ, وہ لوگ جو محبوب پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد, دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد, مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے بعد, میرے مصطفیٰ کا دامن کرم تھامنے کے بعد. ویسے میں انج تقریر کرنا نہیں چاہتا سی, حاجی صاحب دا بھی تھوڑا جہا ذوق ہوندا ہے. حاجی صاحب یہ کہندے ہوندے نے کہ تسی استاد جی نو بن دیندے ہو, ساڈا ذوق پورا نہیں کردے. تہاڈا ذوق باہر پورا کرنا گلی چ, ٹھیک ہے نا, اندر مسیتے انہاں دا ذوق پورا کرنا, ٹھیک ہے نا. اب سنیے, تو کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے, وَعَزَّرُوهُ, اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام انہوں نے کیا دل و جان سے مصطفیٰ کی تعظیم کرنے لگے ہیں.
جان سے مصطفیٰ کی تعظیم. ٹھہرو ٹھہرو, بڑا موقع دے گا تو نعرے لان دا, اور بڑے نعرے دے جنکشن آن گے. پہلے تھوڑی جی گل سمجھ لو. دل و جان سے مصطفیٰ کی تعظیم کرنے لگے, وہ نصرو ہو, اور محبوب کی مدد کرنے لگے. دوسرا یہ کام. تیسرا کام کیا؟ تیسرا کام واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور انہوں نے پیروی کی, اتباع کی اس نور یعنی قرآن پاک کی جو مصطفیٰ کے کلمہ منور پر نازل کیا گیا ہے. اب توجہ, اس کو یہیں روک دے, دوسری آیت کو بھی اٹیچ کر لیں, اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس کو پیچھے سے شروع کرنا میری مجبوری ہے. اللہ نے فرمایا انا ارسلنا شاہدا و مبشرا و نذیرا. محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. محبوب ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ جو وہ مبشرہ کے آگے مفسرین کرام نے لکھا وہ مبشرم بالجنہ, وہ مبشرم بالجنہ, جنت کی. اور ہمارے استاد گرامی سے آپ نے سنا ہوگا شیخ الحدیث صاحب جو ہم سب کے استاد ہیں, ہمارے اساتذہ کے بھی استاد ہیں, امیر المجاہدین کے بھی استاد ہیں, وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں اور وہ سناتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک ہی نشست میں, ایک ہی سیکنڈ کے اندر, ایک ہی پوزیشن میں کنٹینیوٹی کے ساتھ, بغیر رکے ہوئے, بریک کیے ہوئے, تسلسل کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر بن الخطاب فی الجنہ. تواڈے دوواں دے ہاتھ نہیں کھلے یار, کی ہوئے گوڈیاں تو نہیں چکے. عمر بن الخطاب فی الجنہ, عثمان بن عفان فی الجنہ, علی بن ابی طالب فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر بن العوام فی الجنہ. میرے نبی نے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا لوگوں اس دھرتی کے سینے پر کسی نے کسی جنتی کو جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو 10 صحابہ میں سے کسی ایک کی زیارت کرنے لگا, میں نے جنتی کے نام آلات کر دیا. محبوب ہم نے ابھی بھی یار لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جس کا نام محمد یا علی, وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. میں نے کہا اے کمینے, ذرا تیرے پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ اللہ سے ان اختیار کی کچھ نہیں ہے, جنت کی میں بننا کیا ہے. جس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے وہ جنت کیسے تقسیم کر رہا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا. اور یہ 2 قسمیں ہیں ایک ہی جملے میں, لا بھی قسمیہ واو بھی قسمیہ. اعلیٰ حضرت نے کہا مجھے عرش کے رب کی 2 بار قسم ہے, عرش کے رب کی 2 بار قسم ہے. اے امام اہل سنت, آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو ویسے بھی بولے موتی رولے. فرمایا اس واسطے قسم چک رہے ہیں کہ گل لگے بڑی وڈی ہے کہ چیلنج بڑے آلات نے دیتا ہے, اس لیے کہا مجھے عرش کے رب کی 2 بار قسم ہے, جس کو جو ملا ان سے ملا. بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی, تم سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا بنے 2 جہاں, دہن میں زباں بدن میں ہے جہاں, ہم آئے یہاں پھر بھی وہاں, اسامت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا
خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، اونچا تو بولو یار، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند آگے بولیے، اشارے سے چاند آگے کیا ہے؟ اشارے سے چاند چھپے ہوئے خور کو اثر کیا، گئے چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اور گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، آسی تے کہنا ہے تسی سڑو بڑو مرو الٹے لٹکو موزیو بئی مانو چوڑو، ہم نے تو کہنا ہے، ہم نے تو کہنا ہے، وہ ایک بھی کہنا ہے کہ وہ یہ خطاب کا انداز تو آپ کے خطیب صاحب والا میرے اندر آ گیا ہے، یہ تو ادھر سے ٹرانسفر ہو گیا ادھر۔ یہ مجھے حسنین بچہ جو ابھی نعت پڑھ رہا تھا تو یہ آج صرف اس لیے شوق سے آیا، وگرنہ میں نہیں لے کے جاتا، اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، تو آج مولانا حسن رضا صاحب کی وجہ سے آیا ہے ان کے۔ تو راستے میں مجھے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ آج تقریر کنج دی کرنی ہے تسی، تو میں کیا کی مطلب، تو آگے اس نے کہا، یہ بھی سامنے میں اس نے کہا کہ اچھی مسجد والی کرنی ہے یا کیو ٹی وی والی کرنی ہے، یا تیسرا کیا کہا تھا، جمعے، ہاں اونچی مسجد جیسی کرنی ہے یا جمعے جیسی کرنی ہے یا کیو ٹی وی والی کرنی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بین اچھا، لیکن آپ ظاہر بات ہے جن کی مسجد میں آئے ہیں ان جیسی کرنی ہے۔ اچھا، میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ کل موتوا بغیظکم، موتوا بغیظکم، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے نعرہ رسالت۔ اب کیا میں نے کہا بھائی ہم نے تو جی کہنا ہے، یہاں بھی کہنا ہے، وہاں بھی کہنا ہے، اور پورا یقین ہے کہ کہنا ہے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہمارے بابا جی کہہ گئے آپ سوئے حشر چلیں گے ظاہر۔ بابا جی کیا فرماتے تھے؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ عمران کے ساتھ، قافلہ ہوگا روانہ، اور یہ تو تیوہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ غلام احمد مختار یوں ہی پہچانے جائیں گے، حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ۔ واپس آئیے، بات کیا کر رہا ہوں جناب، بات یہ کر رہا ہوں، میرے رب نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، سبحان اللہ کہیے گا، وَمُبَشِّرًا، محبوب ہم نے آپ کو جنت تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا، اور محبوب ہم نے آپ کو جہنم سے بچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ كُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، ایک ابن آدمی کا بول والا کر دیا، ہم نے آپ کو جہنم سے بچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ شانیں دے کے، یہ عزتیں دے کے، یہ عظمتیں دے کے، یہ مقام مرتبہ دے کے، یہ رفعت اور بلندی دے کے، یہ وقت اور ویلیو دے کے، یہ پذیرائی اور سنوائی دے کے، چلو یہ نہیں سمجھ آیا تو یہ سمجھ لو کہ یوں بنا کے، سجا کے، سنوار کے، بنا سجا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے شانیں دے کے بھیجا ہے، اور یہاں ملا کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو آئے ان کی کوئی شان ہی نہیں ہے، تو بتاؤ ملا سچا ہے یا اللہ سچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بنا سجا سنوار کے، عظمت شانیں دے کے، اختیارات دے کے، حسن صورت اور حسن سیرت دے کے، محبوب خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں رکھ کے، محبوب آپ کو اپنی خدائی کا مالک بنا کے،
इशारा अबरू के ताबे पूरी कायनात को बना दे। इसीलिए तो इशारा करें तो चांद दो टुकड़े होता है, सूरज पलट आता है। इसलिए तो वो यहूदी आया था और यहूदी ने आके कहा था, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ सामने देखो, अदर एक खड़े ने बुजुर्ग सफेद रीश, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। तुसी मेरा इशारा, बच्चे तू बैठ जा जरा, वो देखो सामने खड़े ने बाहर, ठीक हो गया, बस नहीं तुसी भावें खड़े हो, बैठना है तो बैठ जाओ, खड़े होना तो खड़े हो जाओ। इन्हां दे पीछे एक दरख्त नजर आ रहा है मैनू मेन गेट ते, खजूर दा दरख्त। मैं गल करन लग्या सी ते सामने दरख्त नजर आ गया, वो खजूर के दरख्त का जो आपने बनाया हुआ है, ठीक हो गया ना। तो खजूर का दरख्त वहां था और यहूदी आया सरकार की बारगाह में आके कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ओ चल के आ जावे। अच्छा गल तुसी सुनी हुई है, ठीक है ना, तर्ज तकल्लुम अंदाज बदल देता है मीर, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अगर ओ चल के आ जावे ते मैं मान लवांगा। तो सरकार ने फरमाया फिर ओनू जाके कह दे ओ बुला रहे ने। फरमाया जाके कहे ओ बुला रहे ने। ओ गया, उन्हें जाके उन्हें जी इशारा ही किया, दरख्त तो पहले ही पता सी, उन्हें इशारा किया, दरख्त हिलिया, इंज सज्जे, इंज खब्बे, इंज अगे, इंज पिछे, जड़ा कड़ियां ते जड़ा ते चलता हुआ नरमो नाजुक जड़ों पे चलता हुआ सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, लब्बैक या रसूल है। क्यों तूने जड़ें क्यों निकाली है? तवज्जो है मेरी तरफ, बैठे हो, हाली मौजू शुरू नहीं होया, अभी तो इब्तिदाई है, अभी एपिटाइजर है, वो खाने से पहले जो लवाज़िम आते हैं, ठीक है ना, अभी तो वो चीजें चल रही हैं, मौजू तो अभी शुरू होना है। क्यों आदि बाकर साहब, क्या ख्याल है, थक तो नहीं जाएंगे लोग? अच्छा जी सुनिए जी, दरख्त तूने जड़ें क्यों निकाली? जब चलना था, हुजूर के बुलाने पे आना था और अल्लाह के हुक्म से चलना था, तो ऊपर से ही चल के आ जाता। तना जो है ना वो मजबूत होता है, उस पर चलना आसान है, जड़ें तो नाजुक होती हैं दरख्त के नीचे। और आप देखते हैं जब आंधी चलती है, जब झक्खड़ चलते हैं तो दरख्त ऊपर से कट जाते हैं और कहीं का दरख्त कहीं जा गिरता है, हमने देखा है ये। तो वो दरख्त ऊपर से, तो भाई तू जैसे खड़ा था वैसे ही चल के आ जाता, तूने जड़ें क्यों निकाली? तो दरख्त ने जवाब दिया, मौलवी साहब मैंने जड़ें इसलिए निकाली हैं कि सरकार की बारगाह में अर्ज करना चाहता था, आका मेरी नस्ल भी आपकी नौकर है, असर भी आपकी नौकर है। सुभान अल्लाह, सुभान बस मैं देख रहा था कि नारा किसने लगाया है, किन्ना ने लाया? हाँ अच्छा फिर ठीक है, जरा ओरिजिनल जो नारा लगे सी जैनियन जहा, क्योंकि ये नारे आमतौर पर मेजबानी के नारे हैं। भाई मैं ना दादा उस्ताद जो होया तो हूँ इन्होंने नारे लाने ही ने, बाद अपने उस्तादा को पढ़ना नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ के माहौल के भी नारे हैं, ट्रेनिंग और तरबियत के भी नारे हैं, ठीक है। अरबी में असल जड़ को कहते हैं असल, अरबी में जड़ को क्या कहते हैं? असल, स्वाद के साथ असल, ठीक है। और जो आगे फल होता है उसको कहते हैं नस्ल, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में हमेशा वसा। तो दरख्त ने कहा मैंने जड़ इसलिए निकाली, अगर ऊपर से चल के आता तो बात सिर्फ नस्ल की होती। मैं अर्ज करना चाहता था आका सिर्फ नस्ल नहीं, मेरी नस्ल भी आपकी नौकर है, असल भी आपकी नौकर है। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरा, महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा।
ہم نے آپ کو جنت تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجا، جہنم سے بچانے والا بنا کے بھیجا۔ کئی بیلی سست ہو گئے نے ہونے نال، مینوں چہریاں تو پتہ لگ رہا ہے، وہ سوچ رہے نے تے کم لمبا ہے، اسی تو اگے تراویحاں پڑھ کے تھکے ہوئے ہیں تے یہ دا مطلب ہے کم لمبا ہے۔ نہیں اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، جتنا ٹائم ہوا اتنا ہی ٹائم اور لگے گا۔ محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ اچھا محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو جنت تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ یہ شانیں دے کے عظمتیں دے کے بنا سجا سنوار کے کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ سونیا تینوں ویکھن تے اللہ نوں منو۔ نہیں سمجھ آئی یار؟ او بھائی حضور کے کچھ نوکر ایسے ہیں نا جن کے چہروں کو غیر مسلم دیکھتے تھے تو سرکار کو مان جاتے تھے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی وہ ہمیں بھی عطا کی ہے جو صرف اس صدی کا ہی فخر نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کا فخر ہے، جن کو بنیادی و مجاہدین کہتی ہے۔ بھائی بولنا تو بعد میں ہے نا، واز تو بعد میں کرنا ہے، اندر کیا وہ تو بعد میں نکلے گا۔ کیا پتا کہ بندہ چپ کر کے بیٹھا بعد میں بولے تو اندر سے جوس سب نکل آئے، کیا پتا اندر سے۔ یہ بولنا تو بعد میں ہوتا ہے نا یہ تو، لیکن فرسٹ امپریشن تو تب پڑتا ہے جب چہرے پہ نظر پڑتی ہے۔ امیر المجاہدین کا خطاب تو اپنی جگہ تو چہرہ دیکھنا تھا۔ موزی بھی، ان کے مخالف بھی، بڑے اندر کے مخالف اور کمینے مخالف، چاہے اختلاف مسلک کا تھا، چاہے اختلاف سیاست کا تھا، چاہے اختلاف ذاتیات کا تھا، وہ بھی جب بادل کے چہرے کو دیکھتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی یار ہے عاشق رسول ہے۔ وہ سبحان اللہ سبحان، وہ آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی بار سنا ہوگا، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی ہمارے ائمہ اعناف میں سے ایک امام ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، 950 کتابیں لکھی ہیں امام محمد بن حسن شیبانی نے، اور صاحبین میں سے ایک ہیں، طرفین میں سے ایک ہیں۔ جنہوں نے سمجھ آئی ہو تو داد دے دیو، تو پبلک نو تو نہیں پتا صاحبین کی نے تے طرفین کی نے، تو انہوں تے پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیخین صاحبین طرفین، امام محمد کا ایک حوالہ طرفین سے ہے اور ایک حوالہ صاحبین سے ہے۔ اب سنیے جو بات کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی جب جا رہے ہوتے تھے نا، کئی جن کی نظر بڑھتی تھی تو دیکھتے ہی یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا تھا کہ جنہ کا نکاح محمد ہے نا سونا ہے۔ جنہ کا نکاح محمد ایڈا سونا ہے، بڑے محمد کی نشان ہوئے گی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے پچایا کیویں ہے، کوئی انہاں کو پوچھے۔ ان کو بھی تو اللہ نے کیا ہاضمہ عطا کیا تھا کہ وہ بردہ سمندر پی گئے تے ڈکار نہیں مارے۔ اس کو ہاضمہ کہتے ہیں، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ اب بات یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، محبوب یہ شانے دے کے اس لیے بھیجا ہے کہ نظر آپ پر پڑے، زبان سے لا
अल्लाह जारी होगा। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। देखें आपको और मान ले खुदा को। मौजू पर आते हैं लितुमिनु बिल्लाह, सुभान अल्लाह को आपको अज़मत शान दे के इसलिए भेजा महबूब लितुमिनु बिल्लाह, ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, लितुमिनु बिल्लाह व रसूलिही, और रसूल पर ईमान ले आओ, व तुअज़्ज़िर, आगे लफ्ज़ वो व तुअज़्ज़िरूहु, और ये ज़मीर मेरे मुस्तफ़ा की तरफ राजे है, और इस्तिख़दाम है, सनत इस्तिख़दाम, ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। फरमाया महबूब ताकि आपको देखें और ऐ लोगों ये शाने दे के अल्लाह ने, देखो कलाम का उसलूब किस तरह बदला है, इल्तिफात कैसे हुआ है। यहाँ तो नाम निहाद मुफ्ती जो हैं, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े टैंकर जो हैं टैंकर और कंटेनर, तो वो ये एक लफ्ज़ बोला जाता है जब किसी बुजुर्ग हस्ती का बैठे हुए का नाम लिया जाए तो हम उसके बाद कहते हैं ना दामत बरकातुहुमुल आलिया, तो उन्होंने बड़े अरसे से चेंज किया हुआ दामत बरकातुकुमुल आलिया, अपने ख्याल के मुताबिक वो मुसले और मुसह्ही है। उनका ख्याल ये है कि ये सामने बैठे हैं लिहाजा खिताब की ज़मीर होनी चाहिए। मैं क्या चलिया सारी जिंदगी अमीरुल मुजाहिदीन दी मुखालफत करता रहा, तेनू कदों तेनू इलम समझ आना सी, तुझे समझता बात जब किसी कलंदर के पास बैठता। मैंने कहा तूने तलखीसुल मिफ्ताह पढ़ी होती, मुख्तसरुल मानी पढ़ी होती, मुदव्वल पढ़ी होती, तो तुझे पता होता एक इल्तिफात होता कि हत्ता इज़ा कुनतुम फिल फुल्क, हत्ता इज़ा कुनतुम फिल फुल्क, जब तुम कश्तियों में थे, वाजा रहे ना बेहम, और कश्तियां उन्हें लेके जा रही थी। अब तो पब्लिक भी समझ गई है। अल्लाह ने फरमाया तुम कश्तियों में थे और कश्तियां उन्हें लेके जा रही थी। क्या मतलब है, थे तुम लेके उन्हें जा रही थी। यहाँ फरमाया महबूब हमने आपको बना सजा संवार के भेजा है, और आगे क्या फरमाया ले तो मैनू ऐ लोगों ताकि तुम ईमान ले आओ। ये इल्तिफात है, ये इल्तिफात है। सुनो जी सुनो सुनो, फरमाया ले तो मैनू बिल्लाह व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह रसूल पर ईमान ले आओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, हज़रत जी मेरे वाल जरा, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और ताकि ईमान लाने के बाद पहला काम क्या करो, तुम महबूब की ताजीम भी करो, महबूब की तौकीर भी बजाना। अच्छा तीसरा काम क्या करो, व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। मेरा मौजू क्या था दसना जरा, मैंने तो याद नहीं। अच्छा वो ऊपर मैंने शेर वहां लिखा हुआ तो देखा, जो पोस्टर सेंड किया था मौलाना हसन रजा साहब की दलील इन्नी ने, तो ये इसने मुझे राब्ता किया, तो मैंने कहा पूछा, मैंने कहा ये आपकी दलील इन्नी है ना, वो आपकी तरफ से ही राब्ता है ना। अच्छा तो माशाल्लाह, तो वो पोस्टर सेट उसके ऊपर लिखा हुआ था शेर, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया था कि मौजू ये है, मैंने समझा वैसे ही लिखा हुआ है। अब उन्होंने कान में बताया, इस वास्ते मैं क्या जरा याद करवा दो मौजू की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज असलुल उसूल बंदगी, इसका मतलब समझते हो ना, ये जो पब्लिक बैठी है इसका मतलब समझते हो, असलुल उसूल बंदगी। अब सुन लो, मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी और दोनों का तर्जुमा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत में भी 3 चीजों का जिक्र किया है, दूसरी आयत में भी 3 चीजों का। बिल्कुल जरा समझना आपका काम है। पहली आयत में 3 चीजों का, वो क्या था, पहले नंबर पर फल्लदीना आमनू भी, पहले ईमान, फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु, फिर महबूब की मदद और ताजीम, और फिर इत्तिबाए कुरान। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, पढ़े लिखे मजमे चाणदा ही ते फायदा होंदा है। मैं क्या सी इशारे समझणगे, ये तो सिर्फ इशारे नहीं किनाए भी समझते ने। अब समझ आइए, पहले ईमान, फिर महबूब की ताजीम, और फिर इत्तिबाए कुरान। दूसरी आयत में पहले ईमान, फिर आका की ताजीम, फिर रब की तस्बीह इबादत। दोनों आयतों की तरतीब से पता ये चला, कुरान बता रहा है कि ईमान लाने के बाद इत्तिबाए कुरान और इबादत खुदा का दर्जा बाद में है, मुस्तफा की तालीम का दर्जा पहले है।
ختم نبوت. یہ اس کو میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے پلٹ کے دیکھا تھا تو اس لیے کہ میری اس سے کہیں ملاقات پہلے ہوئی ہے. ہے تو مجھے پتا یہ ننا رضوی، لیکن میری اس سے پہلے کہیں ملاقات ہوئی ہے. ٹھہرو جی ٹھہرو، سارے بیٹھے رہو. اسی سے پوچھتے ہیں کہاں ملاقات ہوئی. بتاؤ. غازی آباد. ہائے اللہ اکبر. غازی آباد. اب میں اپنا والیٹ جو ہے وہ تو گاڑی میں چھوڑ آیا ہوں. بٹوا میرا گڈی چے تے اے بھی ہن میرے ہی نے تے اے دے وچوں انعام 500 روپیہ دے مینوں نواں نوٹ دے. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گیا. یہ آپ کی طرف سے تو میں چلو یہ دونوں دیتے ہیں. اس کو یاد ہے کہ غازی آباد میں ملاقات ہوئی تھی، یعنی میں وہاں سے اس ننے رضوی کا دیوانہ بنا تھا، کیونکہ میں گیا تھا بیان کرنے کے لیے. اور پھر میرا بیان کیا ہونا تھا، مجھ سے پہلے رضوی صاحب بولے ہیں، بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ننے رضوی سے بڑا رضوی بنا دے، اور آپ جیسے ہزاروں رضوی اللہ اس امت میں تیار فرما دے، لاکھوں رضوی تیار فرما دے. ماشاءاللہ. اس نے وہاں کلام سنایا تھا مجھے جو اشعار سناتا ہے، آج بھی سنیں گے آپ سے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. نورے الہ کیا ہے محبت سبحان اللہ حبیب کی، سبحان اللہ. جس دل میں مائک یہ نہ مائک ہو دے. وہ جگہ خو کو ہوئے 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 ہوئے، واہ واہ واہ. خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکھر. واہ 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 واہ. سرکار ہم گواروں نے طرز ادب کہا، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بار کی ہے. اللہ. خدا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بار کی ہے. اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں یہ بھی کس اونچے در کی ہے. واہ. ہاں تو نے ان کو جان، ان کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فعال شروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد. اور کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. لو جی موضوع بیان ہو گیا میرا، ہوں اجازت میں جاواں. سبحان اللہ. ویسے بھی میں نے کہا نا کہ ایسے خطیب کے بعد پھر ہم جیسے بوڑھے خطیبوں کی کہاں گنجائش وقتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کھبا پاسا ذرا کمزور ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب بیلنس ہو گیا. اب جتنا فرق ہون سجے اور کھبے چاہے اتنا ہونا چاہیے، اس کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ترتیب میں راز کیا ہے؟ ترتیب میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ پہلے ایمان، پھر میرے آقا کی تعظیم، پھر اتباع قرآن. پہلے ایمان، پھر میرے آقا کی تعظیم، پھر عبادت خدا. راز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد عبادت خدا اور اتباع قرآن کا مرتبہ بعد میں ہے، مصطفیٰ کی نوکری کا مرتبہ پہلے ہے. اور یہ قرآن کی تھیوری اور تھیوری کا پریکٹیکل تو نبی کے صحابہ بتائیں گے نا. بھائی یہ تھیوری ہے نا، تو پریکٹیکل تو وہی جماعت بتائے گی جو پہلی جماعت ہے. جو پہلی جماعت ہے اسی نے بتانا ہے نا. کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن جب بنتا ہے تو اس کے جو رولز بنائے جاتے ہیں
ان کو سب سے پہلے امپلیمنٹ وہی کلاس کرتی ہے جو پہلی کلاس ہوتی ہے، اور جو دین کی تھیوری تھی، جو اس کے رول ریگولیشن تھے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ نے جو جماعت عطا کی ہے وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا ہے۔ یہ ہے وجہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنن الکبریٰ کے اندر جو امام مہدی نے روایت رکھی تھی، جب حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے تو مشرکین سفیر بن کے آئے تھے نا، اب اشارے شروع ہو گئے، اشارے شروع ہو گئے ہیں۔ لائٹ بھی شاید لائٹ جاتی ہے اس وقت۔ اچھا میں کہ شاید اس وجہ نال پہلے تسی کہہ رہے سو بھی ذرا جلدی ہوئے کہ لائٹ جان تو پہلے پہلے کام ہو کے جائے۔ اچھا سنیے جی سنیے، لائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بند بھی ہو، ابھی تو آپ کی مسجد آدھی ہے، اگر فل بھی ہو تو میں لاؤڈ سپیکر کے بغیر انشاءاللہ آواز پہنچاؤں۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں اچھا میں یہ سمجھاؤں کہ آپ وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں آپ تک آواز آئی ہے، ان تک آواز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا، آپ تک آواز نہیں آئی۔ تاجدار ختم نبوت۔ اچھا میں نے کہا نہیں تو پھر میں کھڑے ہو کے کرتا ہوں۔ اچھا جی، تاجدار ختم نبوت۔ جب سفیر بن کے آئے تھے حضرت عثمان غنی ذوالنور ہیں، دو نوروں والا عثمان، وہ حضرت عثمان غنی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیکس ریک بہت زیادہ تھی، اہل مکہ میں ان کا قد کاٹ بڑا اونچا تھا۔ انہوں نے کہا اے عثمان باقی گلاں بعد وچ کریں گے، ایک کو پہلے کی طرح کرنا، کم کرنا، کسی نے بڑھا تو نہیں دیا، باقی گلاں بعد وچ کریں گے، دیکھیں گے کی ڈائیلاگ ہوندا ہے، کی مذاکرات ہوندے نے، پہلے آئے جو ہو مکے تے آؤ ذرا طواف کر لو، باقی گلاں بعد وچ کریں گے۔ فرمایا اے چوڑا تینوں کنے دس دیتا ہے کہ عثمان مصطفیٰ کو بغیر طواف کرے گا؟ لات و منات ہبل و عزا کے پجاریوں کو کیا پتا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور ان کی مانوی اولاد کیا جانے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، ان کی ناجائز ذریت کو کیا پتا کہ توحید کے اصل بردار کون ہے۔ کہا طواف کر لی۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ سامنے اللہ کا گھر ہو، بندہ اپنے وطن سے چلا بھی طواف کے لیے ہو، عمرے کے لیے ہو، بھائی مدینے سے طواف کے لیے عمرے کے لیے جا رہے تھے نا سرکار اور 1400 صحابہ، اور اپرچونٹی بھی موجود ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، کسی قسم کا مسئلہ بھی نہ ہو، اور وہ بھی مسلمان، وہ طواف نہ کرے اور یہ کہے ما کنت لیطوفا حتی یطوفا بہ رسول اللہ، فرمایا اللہ کا ملاد حضور کے پجاریوں، تم صرف اس عمارت کے گرد گھومنے کو عبادت سمجھتے ہو گے، ہم عبادت تب سمجھتے ہیں آگے آگے مصطفیٰ ہو، پیچھے پیچھے عثمان ہو۔ کہا مصطفیٰ کا تصور نہ ہو، مصطفیٰ امام نہ ہو، مصطفیٰ مقتدا نہ ہو، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی رسول اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے محدث اور فقیہ صحابی، مجتہد صحابی، مفتی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ مدینہ شریف سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے تھے، قافلے کے ساتھ تھے، راستے میں رک جاتے تھے، کبھی وہاں سٹے کرتے، کبھی وہاں سٹے کرتے، کبھی وہاں سٹے کرتے۔ قافلہ والوں نے کہا عبداللہ یہ کیا آپ بار بار رک رہے ہیں، ہمیں بھی ڈیلے کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور پھر آپ رکتے بھی بلا وجہ ہے، اور جہاں رکتے ہیں وہ رکنے کا پوائنٹ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، ہم تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، تو انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں گل میں کی کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ رکتے بلا وجہ ہے، اور پھر جہاں رکتے ہیں وہ رکنے کا پوائنٹ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جی جلدی ہو چلا جاوے، میں اتنے رکے بغیر آنا نہیں، کیوں بلا
میرے نال ایک وقت سی جدو میں سی اپنے آقا دے نال میرے مصطفیٰ اینا جگہ تے رکے سن کہ ہن کوئی وجہ ہوے یا نہ ہوے پوائنٹ ہوے یا نہ ہوے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کیوں بنا رکنے کی وجہ ہو یا نہ ہو میں تو اپنے آقا کے رکوع سے بات کر رہا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا تھا نماز میں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا سرکار نے فرمایا یا ابا سعید اچھا لوگ بیان کرتے ہیں حضور نے دیکھا نہیں تھا حاجی صاحب حضور نے دیکھا نہیں تھا نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے کہا نہیں حضور تو آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں انی لالا رکوعکم و خشوعکم حضور دلوں کے راز بھی جانتے ہیں میں نے کہا تو کیڑی دیوار بنا لی ہے کمینے ملا جس دیوار کے اس پار میرا مصطفیٰ نہیں دیکھتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو دیوار کے اس پار کی بات کرتا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں اور کوئی یار اگر سمجھ آیا ہے تو پھر سبحان اللہ کو ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو والا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں ضرور پیدا کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں ضرور عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں یا رسول اللہ وہ ذرہ کون سا جس پر تیری نظر نہیں یار میں ایک گل کراں اعلیٰ حضرت کو اب تک بھی اگر کوئی بندہ ہلکا لیتا ہو نا لائٹلی لیتا ہو ہون تک بھی اگر اعلیٰ حضرت نے سمجھا نہ ہوئے تو پھر وہ دی بڑی بدقسمتی ہوئے گی کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہر تھیوری کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے ہون تے تو انہوں رضا سمجھان واسطے رضوی آ نہیں گیا رضوی دنیا کو رضا سمجھا نہیں گیا مجھے بتاؤ اگر رضوی ایسا تھا تو رضا کیسا ہوگا اگر رضوی ایسا تھا تو رضا کیسا ہوگا میرے یہ نہیں کہ میرے نبی نے دیکھا نہیں تھا حضور جانتے تھے حضور نے قانون بتانا تھا حضور نے قانون بتانا تھا قانون بتانا تھا اب جو لوگ صحابہ کو بھونکتے ہیں ہاتھ ہاتھ جتنی زبانیں نکال کے وہ جہنم کے کتے جو صحابہ کو بھونکتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کے صحابہ کی قربانیاں کتنی ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کے دین کے قوانین کے نفاذ کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے دفتر مشق بنایا ہے میں سنو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ آئیے آپ کو یہ جو شراب کے معاملات ہوئے جو زنا کے ہوئے جو مشاجرات ہوئے جو اور جو ہے رات لیک کرنے کی بات ہوئی صحابہ کی یہ کیوں تھا کیونکہ کوئی قانون اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ تھیوری کا پریکٹیکل نہ ہو صحابہ سے اگر یہ غلطیاں نہ کروائی جاتی تو ان قوانین کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی میں نے کہا تمہاری سات نسلیں بھی صحابہ کی ممنوع احسان رہے تو کم ہے کیونکہ صحابہ نے ان قوانین کے عملی
یہ وقت کی آواز تھی جو میں نے ایک پیغام دیا ہے. اب نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. آج کل تو یہ نعرہ بھی میری کمزوری ہے, جہاں یہ لگ جائے میری تقریر نویں شروع ہو جاتی ہے تو پھر 2.5 گھنٹے تو پہلے رکتی ہی نہیں. لیکن آج میں کنٹرول کروں گا, نہ ڈرنا نہیں. آج ادھر نہیں جانا, آج چھڑ دینا. آج صرف انک تہاڈی اجازت نال نہ جڑی میں تقریر تانوں سنا رہا نا نثر وچ, ایک باری دوبارہ میں مڈو کر کے شروع کر کے ترنم میں پوری تقریر سنانی ہے حاجی صاحب واسطے. تسی کہو جی پھر میں ساری رات سنائی رکھنا. تسی سنان والے ہو گے, حاجی صاحب سنن والے ہون گے, یا وہ بندہ بیٹھا ہوئے گا جی کرسی ہوئے گی تھلے. اچھا کو سبحان اللہ. میرے نبی جانتے تھے صحابی نماز پڑھ رہا ہے, دیکھ بھی رہے تھے, جان بوجھ کے حضور نے بلایا یا ابا سعید. صحابی کا خیال یہی تو بتانا تھا, یہی تو سکھانا تھا, یہی تو سمجھانا تھا. یہ رب نے جو قانون اتارا تھا اس کا پریکٹیکل بتانا تھا. صحابی نے سوچا کہ سرکار نے دیکھا نہیں ہوگا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں, رب کی عبادت ہے, تو چلو میں کمپلیٹ کر لوں پھر جانا. اچھا حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے پھر جلدی پڑھی. میں کہا ملا باقی گلاں چھڈ, حضرت ابو سعید جلدی نماز کس خیال نال پڑھ رہے سن کے. اچھا جلدی نماز پڑھ رہے ہیں کہ خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ پیشانی, یہ جو ہے نا وہ سب کچھ یہ تو رب کی عبادت میں ہے, یہ دل اور یہ دماغ مصطفیٰ کے خیال میں ہے. پھر بھی مولوی کہتا ہے کہ حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی, بیل یا گدھے کا خیال آ جائے تو وہ بہتر ہے. کہ تو ڈگیا تے کھوتیاں نو سوچنا کمینے آ نہیں. تھانوں پنجابی سمجھ آتی ہے نہیں؟ میں کہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ نماز میں حضور کا خیال آنے سے جو ہے نا وہ بیل یا گدھے کا خیال آ جانا یہ بہتر ہے. معاذ اللہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے, میں تو اب صرف اشارے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا پلید اللہ تجھے بیل اور گدھے مبارک ہو, ہمیں حسنین کا نام مبارک ہو. اونچا بولے. توجہ. اب حضرت ابو سعید کہتا میں نے جلدی نماز پڑھی اس خیال سے کو حضور بلا رہے ہیں. اقبال کلندر لاہوری تڑپ کے بولا شوق تیرا اگر نہ ہو, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اقبال کہتا ہے او چبڑو یہ جو نماز ہے نا یہ تو بندے اور رب کے درمیان ملاقات ہے. اوے تسی بھی سمجھو یہ ملاقات ہے تے کان نہ کھرکیا کرو. ادو نماز چی گھڑی نہ کانی اکھ نال ویکھیا کرو کہ تراویاں لمبیاں ہو گئیاں نے. ٹھیک ہے نا, کئی ویلی سامنے والی گھڑی ویکھ لیندے نے کہ سامنے والی گھڑی ویکھن نال کہڑا نماز ٹوٹنی ہے. جدو ٹائم سے دن چ آ گیا تو ٹوٹ گئی. یہ بندے اور رب کے درمیان ملاقات ہے. سمجھ آئی نا؟ بندہ ملاقات اپنے پیو نال کر رہا ہوئے تے انج کرے تو ایک یہاں ایسے بے حیا لوگ, ایسے کمینے, ایسے بدبخت آ گئے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی بداری زبان استعمال کرتے ہیں, بات شور و غل کرتے ہیں, ہنگامے کرتے ہیں. ایسے کمینے اور پھر جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ مسجد نہیں تھی. میں نے کہا گدھے ہو, کہیں سے دین سیکھ لیا ہوتا. بات مسجد کی ہے ہی نہیں, بات میرے مصطفیٰ کے حرم کی ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے, بات تو حضور کے حرم کی ہے. اچھا وہاں ابھی آپ کے دعاؤں سے میں نے انشاءاللہ العزیز عید کے تیسرے چوتھے دن سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے 8 مئی کو. تو میں جب لاسٹ ٹائم کرونا سے پہلے گیا تھا
جب کرونا تو وہ میں نے واپس آیا تو میں نے گفتگو بھی کئی جگہوں پہ کی اور ہر جگہ میں تنہائی میں بھی اپنے وہ دل کے دکھڑے روتا رہا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، پاکستانیوں کو، لاہوریوں کو، جاننے والوں کو، قریب میرے محلے میں رہنے والوں کو، دائیں بائیں رہنے والوں کو، اور باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب البقیع سے نکلتے ہیں، جا رہے ہیں رحمت للعالمین آقا کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، اور ہاتھ میں انہوں نے جوتے اٹھائے. نہیں سمجھے؟ یعنی ان کا خیال ہے جوتے گم نہ ہو جائیں، شاپر میں جوتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور کئی لوگ جو ایسے جا رہے ہیں ایسے موبائل رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار اس سے پہلے بندہ مر جاتا کہ جوتے اٹھا کے حضور کے قریب سے گزرتا. سر کہہ رہا ہے کہ میں سلام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ باب السلام سے انٹر ہوا ہے، تو سلام بندہ اپنے استاذ کو کر رہا ہو، باپ کو کر رہا ہو، تھانے دار کو کر رہا ہو، ہتھے جوتے ہو انہوں نے دھون لا کے رکھ چڑھنی ہے. یہ اگر تھانے دار کی اوقات کیا ہے، یہ تو وہ بارگاہ ادب کا ہے اس سے آسمان عرش نہ جھکتا. خدا کے لیے جس کو بھی کو موقع ملے، اللہ کا نام ہے، یہ فوٹو سیشن سے بھی ذرا اعتراض کرو. اور جوتے سنبھالنے کے لیے مدینے میں گئے تھے. اور یہ پڑھی لکھی جنریشن جو آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، اور تمہاری سیاست کی غلاظت گندگی اپنی جگہ، یہ تمہارے اختلافات اپنی جگہ، یہ گندی چانکیا سیاست اس کو پاکستان میں رکھو. تم سرکار کی بارگاہ میں، پاک بارگاہ میں یہ پلیز سیاست لے کے چلے گئے ہو. سلطان العارفین نے کہا تھا کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا. یہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلواتے ہیں نا. علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علماں نو پڑھ کے ہو تے چلے کٹے تے کچھ نہ کھڈیا. کی لینا چلیا وڑ کے ہو، جاگ بنا دل جمدے نہیں باہو. جاگ لگوانی پڑتی ہے، جاگ لگے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، پیچھے کوئی کامل ہیں. ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، جاگ لگانے والے امیر المجاہدین تھے، جاگ لگانے والے شیخ الحدیث تھے جن کی میں نے بات کی ہے، جاگ لگانے والے مفتی اعظم پاکستان تھے، جاگ لگانے والے شرف ملت علیہ رحمہ تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. اب عرض یہ کر رہا ہوں، دربار مصطفیٰ. اب انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، ہون لگتا واقعی تھک گئے ہو. جلدی جلدی نماز پڑھی. میں نہیں چاہنا کہ جڑا تسی مینوں کوئی دیر بعد بلاندے ہو میں ساریاں تقریر آج سنا جاواں تانوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز کمپلیٹ جلدی جلدی کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. تو یہ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کہاں سے نکال رہے ہیں، درخت نے بھی آ کے لبیک کہا، صحابی نے. بھائی لبیک ان کا جملہ تھا. جس طرح آپ کو استاد بلائے تو آپ آ کے کہتے ہیں جی حضور، جی استاد جی، جی ابا جی، یس سر. تو صحابہ کیا کہتے تھے، آ کے عرض کرتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. وہ بات یہاں سے شروع کرتے تھے. آپ کہا لبیک. میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا، غور سے توجہ سے فرمایا لما تاخرت. کیا انگلش بنے گی اس کی، وائی یو بیکیم لیٹ. ہاں بھائی لیٹ کیوں آئے ہو. اونچا بول. سرکار نے پوچھا بھائی لیٹ کیوں آئے ہو. جب میں نے بلایا تھا تو لیٹ کیوں. میں نے بلایا تھا. بخاری کی حدیث ہے، باب التفسیر میں اس پر قرآن پڑھنے لگا ہوں. اب کیا کہا، میں نے بلایا تھا، لیٹ کیوں ہوئے. عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا. اچھا ابھی میرے نبی کچھ نہیں بول رہے تھے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جانا، یار کے نوکروں کو بتا کے آنا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم.
اور مصطفیٰ کے غلاموں سن لو، نماز ہی پورا پڑھ رہے ہو، جب میرا محبوب بلا لے نماز چھوڑ دو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ طویل قبلہ کا موقع ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اچھا بولو، زیادہ ٹائم نہیں لا دینا، اشارہ کرنا ہو۔ اچھا حضور وہ 17 مہینے ہو گئے تھے، پہلے ادھر نماز پڑھی پھر ادھر آ گئے۔ آپ سنیے نا، تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ یہودی تانا دیتے ہیں کہ ان کا قبلہ سیپریٹ کیوں نہیں ہے، اپنا دین اپنا قبلہ ساڈا۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے، حضور کے دل میں بھی یہ تھا۔ ادھر دیکھنا بھائی، تو سرکار سوچتے تو رہتے تھے، تو نماز میں کھڑے کھڑے حضور کے دل میں یہ خیال آ گیا نماز کے کہ یار قبلہ ہوندہ اپنا تو ٹھیک ہی سی جڑا میرے جد امجد والا قبلہ ہے۔ تو یہ خیال آیا، ادھر دیکھنا بھائی، یہ خیال آیا تو سرکار نے ایسے دیکھا، اب اللہ مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، ڈائمینشن اس کی نہیں ہے، مکان سے پاک ہے، لیکن وہ ہے عظیم، وہ ہے بلند۔ سرکار نے یوں دیکھا، پھر نماز۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر۔ کمال ہو گئی، یہ پہلے ایسی ہمیشہ یار نو ویکھنے، آج یار سانو ویکھ رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں، پہلے ہم دیکھتے ہیں آج ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جبریل جلدی کر فوٹو بنا اس کی۔ یا اللہ مفتی کہیں گے کہ فوٹو تو جائز نہیں ہے، جیڑے پہلے جائز کہیں گے ناجائز کہیں گے، بعد وہ بھی جائز مان لیں گے۔ فرمایا میں ناجائز فوٹو کی بات نہیں کر رہا، میں اس فوٹو کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کے کیمرے میں بنائی جائے گی، صبح قیامت تک محفوظ ہوگی، اور جب کوئی دوسرا پارا پڑے گا اور اس آیت پہ پہنچے گا قد نرا، یہ چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہن مرزے نو کون دسے کہ مضارع میں ماضی اور حال نہیں ہوتا، ماضی اور استقبال نہیں ہوتا ہے، جونیئر کانے بے ایمان دجال نو کون دسے کہ مضارع میں حال اور استقبال ہوتا ہے؟ وہ حال کو ہی چھوڑ گیا، حال کو ہی چھوڑ گیا، اس لیے تو بے حال ہوا ہے۔ اب سنو قد نرا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی محبوب، توجہ یار توجہ، بس ترجمے جنہیں مزہ لے لیا وہی اصل چس والی گل ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں آپ اشارہ نہیں سمجھے، یہاں میں آج بھی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ آج بھی یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ توجہ جی توجہ بھائی، آج بھی ترجمہ یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر قرآن کا فوٹو نہ بنتا، ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی جب کوئی پڑھے گا تو وہ پوری تاریخ اور منظر آ جائے گا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جبریل آ گئے، محبوب اللہ فرما رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، صرف جانتے ہی نہیں بلکہ آپ کی مانتے بھی ہیں۔ تو محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لام تاکید بانون تاکید ثقیل ہے، محبوب ان قریب ہم وہی قبلہ بنا دیں گے، ترضاها، جو آپ چاہتے ہیں۔ شکر ہے تھوڑا جا اشارہ سمجھے ہو، چلو جڑے نہیں سمجھو نواز سے کھول دینا۔ جو آپ چاہتے ہیں، ملا کہنے لگا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہا قبلہ تیرے پیو نے چاہتے بنایا۔
استعارتن لے کے استعمال کر رہا ہوں یہ مطلب میں انہوں سننا ٹھیک ہو گیا سنتا ہوں پسند کرتا ہوں سیکھتا ہوں تو بھائی حضور کے چاہنے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو قبلہ کس کے چاہنے سے بدلا ہے وہی قبلہ بنائیں گے ترداہا تردا میں کہا مولوی نو کہے ترجمہ کر ترداہا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اس کے اندر انتا ضمیر ہے ضمیر مفعول بہ کی ہے وہ جس پر آپ راضی ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کی رضا ہے کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد محبوب اچھا یہ فالا نولینہ کا چونکہ مستقبل ہے تو اس کا ترجمہ ظاہر ہے یہ ہے دو بندے تھکے نے انہیں جڑے فرنٹ والے نے ایک اے مولانا انہوں کا نام کی ہے چھوٹا جڑا جڑا چھوٹا نہیں ہے کافی بڑا ایک تلا تھکا ہوا ہے تو ایک حسنین تھکے ہوئے میرا بیٹا حسنین اچھا حسنین دے تھکن دی وجہ تو میں نے پتا ہے کیونکہ یہ ٹائم اوور ہو رہا ہے سون والا جہے ٹائم سون دا بڑا فکس ہے ٹھیک ہو گیا تلا دے سون دی ہوں مینوں نہیں پتا یہ پیو دس سکتا ہے یا یہ استاد دس سکتا ہے اچھا جی ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے پھر سنو ایک اور مزے کی بات ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جو ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جو جبریل واپس گیا اللہ نے فرمایا پھر جا یا اللہ ہنے تے آیا تے فرمایا تینوں بنایا کا دے واسطے وہ مولانا حسن رضا خان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کیا ہے کہ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار یوں نہ آتے جبریل سجدہ چھوڑ کر سمجھ آئی ہے نا پھر جا یا اللہ اب کیا ہے فرمایا ترمیمی آرڈر لے جا یہ جو کہہ کے ہے نا ان قریب بدل دیں گے ان قریب جبریل یہ محب اور محبوب میں ان قریب اچھا نہیں لگتا یہ درمیان سے نکال دے یہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان سے ان قریب نکال کیونکہ میں نے تو لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد محمد رسول اللہ رکھا ہے میں نے تو واؤ کا فاصلہ بھی برداشت نہیں کیا ہے جہاں اللہ کی آواز ختم ہو وہاں سے محمد کی آواز شروع ہو رہا ہے ان قریب نکالا تو پھر کیا کہنا ہے جا کے کہہ فَوَلِّ وَجْهَكَ محبوب ان قریب کا کیا سوال جو تواڈے دل وچ خیال آ گیا تے اسی بدل چھڑیا بس پھر جاؤ سبحان اللہ کوئی اور سمے پھر جاؤ ہنے ہی پھر جاؤ نماز دے وچ سن سرکار ظہر کی نماز ہے 2 رکعتیں ہو چکی ہیں رخ بیت المقدس کی طرف ہے حضور امامت کر رہے ہیں صحابہ پیچھے ہیں پھر جاؤ اچھا سرکار پھرے سرکار مڑے رخ انور پھیرا والضحیٰ کا مکھڑا پھیرا توجہ ادھر فرمائی ادھر سے توجہ ادھر فرمائی سرکار جو مڑے صحابہ اپنی جگہ تے کھڑے رہے کیوں نہیں مڑے صحابہ بھی مڑے اچھا کیوں مڑے صحابہ کو پتا تھا کہ جبریل آ رہے ہیں نہیں حضور تو جانتے تھے کہ میرے مذاکرات چل رہے ہیں سرکار کو تو پتا تھا مذاکرات ہو گئے ہیں اور کامیاب بھی ہو گئے ہیں تو حکم آ گیا ہے صحابہ کو تو نہ جبریل نظر آ رہے تھے نہ بات چیت کا پتہ تھا لیکن اس کے باوجود حضور جو مڑے تو صحابہ بھی مڑے میں کہا تو انہوں پتہ سی جبریل آ رہا انہوں نے کہا سانوں کی لگے جبریل آ گئے یا نہ آ گئے
اچھا صحابہ صرف مڑے نہیں، اگر صحابہ دیکھیں نا آپ کے امام صاحب حضرت صاحب مصلی پہ ہوں اور یہ رخ پہ، اچھا یہ جو بیت المقدس اور بیت اللہ شریف ہے نا یہ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہے، مکہ المکرمہ اور شام، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف پشت ہوتی ہے، اور اگر ادھر رخ کریں تو بیت اللہ شریف کی طرف پشت ہوتی ہے، تو اپوزٹ ڈائریکشن ہے۔ تو سرکار جو مصلی پہ کھڑے کھڑے مڑے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیا، تو صحابہ اگر وہیں کھڑے کھڑے موڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مقتدی بن گیا، مقتدی امام بن گئے، مقتدی آگے ہو گئے، امام پیچھے ہو گیا، اس کا مطلب صحابہ صرف مڑے نہیں بلکہ چلے۔ اچھا چلو ایک اور بات بتاؤ، چلے ہوں گے تو آرام سے ناز نخرے سے چلے ہوں گے، تو حضور ساڈا انتظار کرو اسی ذرا آرام نال آ رہے ہیں، اس کا مطلب دوڑے بھگدڑ مچی، سفید ٹوٹی، جگہ بدلی، ریپلیسمنٹ ہوئی، سرکار کے پیچھے آئے، اور میں کیا وہابیہ علی خیال نہیں آیا۔ خیال اور کس کو کہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خیال ہوگا؟ کہنے لگا جی یہ تو ہے، میں کیا پھر ثابت ہوا کہ جملہ تھا اس پر۔ شکر ہے تسی مینوں بچا لیا، نہیں تو میں ہن گیٹ تے ہونا سی، جنج دا انہاں نے نعرہ نکھر کے لایا ہے، یہ مطلب مینوں سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ اتنا مقتضائے حال میں جانتا ہوں۔ اونچا کو ذرا سبحان اللہ۔ بس جی بس بخاری اٹھا کے دیکھو، جگہ جگہ دیکھو، حضور نے کہا تھا ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، ابو بکر کھڑے ہو گئے، سرکار کو تھوڑا افاقہ ہوا، دوسرے دن سرکار آئے، حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ ہے، حضرت مولا علی کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ، کیا منظر ہوگا یار، قدمین مبارک زمین پہ گھسٹ رہے ہیں۔ اچھا ابو بکر صدیق نو پتہ چل گیا سرکار آ گئے، ابو بکر صدیق پیچھے ہن میں اشارے کر رہا ہوں، وچ کئی گلاں چھڑ رہا ہوں، کی کراں میں۔ اچھا پیچھے سرکار نے فرمایا انم کو مکانک، اپنی جگہ پہ رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں ہاتھ کھڑے کر، یوں ہاتھ، اس کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا، حضور میں یہ سب کچھ نماز میں، فرمایا نہیں رہو، رہے۔ سرکار تشریف لائے، ان کے پہلو میں سرکار تشریف فرما ہو گئے۔ اب شارحین نے لکھا ہے کہ ابو بکر حضور کے پیچھے پڑھ رہا تھا، صحابہ ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر سے بڑا بھی کوئی امام ہوگا؟ ایک تو وہ نا ابو بکر اکیلے پڑھائیں، سرکار نے فرمایا تینوں انجدہ بھی امام نہیں بنایا، انجدہ امام بنانا ہے کہ یہ دنیا کو بتانا میرے اور میری امت، میرے اور میرے صحابہ کے درمیان جو لنک ہے، فیض کا واسطہ ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا ابو بکر آپ نماز میں حضور کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، نماز کا کیا بنے گا؟ فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ ایک جملہ میں کہنا ضروری، میری مجبوری ہے، تسی چی کرو یا پی کرو، میں کہنا ہی کہنا ہے اس میں۔ حضرت ایک یہ روایتیں مختلف شخصیات، مختلف ہستیوں سے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے، اور ایک روایت حضرت انس بن مالک سے ہے، یہی بخاری والی، یہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنانے بیٹھے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا، ابو بکر نمازیں پڑھاتے رہے، سرکار ایک دن آئے تھے پھر چلے گئے، پھر افاقہ نہ ہوا تو 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، توجہ 3 دن گزر گئے، مسجد نبوی ہے، ہم ہیں، نمازیں ہیں، مصلی رسول ہے، صدیق اکبر امام ہے، تو بھئی 3 دن ہو گئے ہمیں سرکار نظر نہیں آئے،
ایک لمحہ سانو نظر نہیں آتے سن تو ہن 3 دن گزر گئے نے ساڈا گزارا کیویں ہوندا ہوئے گا؟ دیکھنا بھائی اگر بالفرض ڈائریکشن یہی جو ہے یہ اگر مسجد نبوی کا محراب ہو ٹھیک ہے تو پھر سرکار کا حجرہ پاک ادھر تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سٹے تھا تو یہ حجرہ پاک تھا ٹھیک ہے. اچھا ریاض الجنہ کے ساتھ ٹھیک ہے ادھر حضور کا محراب اور منبر، ریاض الجنہ سے ادھر سرکار کی رہائش ٹھیک ہے. اب حجرہ وہاں ہے قبلہ یہاں ہے، حجرہ وہاں ہے قبلہ، نماز کدھر ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف. حضرت انس کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کے پردے نے حرکت کی. پردہ صرف ہلا. کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کی نگاہ ہے وہاں. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر معمول کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جھودے شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ کعبہ تو دیکھ چکے. اب حضرت انس کہتے ہیں یہ جملہ سنانا چاہتا تھا، یہ بخاری میں حضرت انس کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب پردہ ہلانا اور پردہ ہٹا، سرکار نے یوں پردہ ہٹایا، نگاہیں ادھر تھیں. میں نے کہا قبلہ سے ہٹ گئے ہو، نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا قبلہ سے ہٹے ہیں نا، قبلہ سے ہٹ کے کسی اور طرف جاتے تو ٹوٹ جاتی، ہم تو قبلہ سے ہٹ کے قبلہ کی طرف گئے. بلکہ اس کو اگر اور ذرا اور شستہ جملہ بنانا ہو نا علمی پیرامیٹرز پر تو یوں کہو کہ ہم کعبہ سے ہٹے ہیں، قبلہ سے نہیں ہٹے. کعبہ سے ہٹے ہیں، قبلہ سے، قبلہ ادھر ہے. اچھا حضرت انس کہتے ہیں جو رخ یار نظر آیا، ایدے اکتے میں ویکھنا ہے تسی کنہ کی طرف ہو گئی، رخ یار نظر آیا. اب الفاظ یہ ما نظرنا منظرن کتو کانا آجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینا وضع حالنا. 3 دن کے بعد جب ہمیں رخ یار نظر آیا، اس سے پہلے یہ نہیں سن لو یہ منظرن نکرہ ہے، ما نافیہ ہے، نکرہ تحت نفی ہے، اعتراض کا بول نفی ہے. حضرت انس کہے ہیں جب سے ہمیں ہماری ماں نے چنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں ایسا حسین منظر نظر نہیں آیا جیسا. ختم نبوت کہتے ہیں جب سے ہمیں ہماری ماں نے جنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک 3 دن کے بعد جب آقا کا دیدار ہوا ہے ایسا حسین منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے جس پس منظر میں یہ شعر کہا ہے وہ ہمارے ننھے رضوی نے سنا دیا تھا، بس اوتھے ہی میں اینڈ کرنا. اعلیٰ حضرت نے جس پس منظر میں یہ شعر کہا تھا، معجم طبرانی میں بھی ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، الشفاء کے اندر بھی ہے، السیرۃ الحلبیہ کے اندر بھی ہے، درجنوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. جب مولا کائنات کی گود تھی میرے مصطفیٰ کا سر انور تھا.
کیا خوش بخت ہیں وہ لوگ. کبھی مصطفیٰ کا یہ مکھڑا ابو بکر کی گود میں ہوتا ہے، کبھی مولا علی کی. تو دونوں کی گود میں حضور نے سر رکھ کے یہی بتایا ہے کہ دوواں چوں کسے دا بھی جڑا منکر ہوئے گا نا وہ بڑا پکا بے ایمان ہوئے گا. تو نماز رہ گئی تھی مولا کائنات کی سرکار اور صحابہ نے پڑھ رہی تھی. ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر مولا علی ہے، نماز ہے. خیال آیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت باقی بات آپ نے ساری سنی ہوئی ہے. وقت گزر گیا، وہ موتیوں کی صورت جو آنسو ٹپکا والضحیٰ کے مکھڑے پر، مصطفیٰ کے رخسار پر، تو سرکار نے ایسے کھو لیا. علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سورج. سورج. تو فرمایا پھر کی ہویا، نماز پڑھ لے، چلو رہ جاتی ہے کسی وجہ سے تو قضا کر لو، قضا کر. یا رسول اللہ تواڈے ہوندے ہیں قضا نہیں. تواڈے ہوندے ہیں قضا کر. اچھا ادا پڑھنی ہے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کیا کروں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اچھا مجھے یہ بتائیں، میرے نبی نے جو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، اللہ دی چنگی اطاعت ہے، وہ نماز تے رہ گئی. چودھری وہاب دین دیو دے برخوردار بندے ہون، 10 نماز چھوڑ کے کون سی اطاعت ہے؟ تو میرے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری اطاعت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام پر نماز قربان کر دینا یہ رب کی اطاعت ہے. حضور فتح مکہ کے سفر میں سرکار آ رہے تھے نا، فتح مکہ کے سفر میں 10,000 صحابہ تھے. تو عصر کا جب ٹائم ہوا نا، عصر کے قریب، روزے سے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، روزے سے تھے. تو کچھ صحابہ، ظاہر ہے سفر بھی مکے سے مدینے کا کٹھن سفر، گرمی شدت کی، روزہ، تو کچھ صحابہ ذرا کمزور پڑ گئے نا. تو جو سینئر صحابہ تھے، جو میرے آقا کے وزیر اور مشیر تھے، انہوں نے سرکار کو عرض کی تھی، یا رسول اللہ ذرا کوئی مہربانی کرو نا، یہ تے کم خراب ہو جانا ہے، تو بیچارے انہوں کو تو برداشت نہیں ہو سکتی. تو سرکار نے انہیں تو نہیں فرمایا بھی ہوں میں کی کر سکنا، میں تواڈے ورگا، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر، میں کی کر سکے. اچھا دیکھیے دیکھیے دیکھیے، سرکار نے فرمایا اچھا چلو کر لینے، کوئی راہ کاٹ لینے، کیونکہ میں صرف قانون بتانے والا نہیں ہوں، میں قانون بتاتا بھی ہوں، بناتا بھی ہوں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا میں ہاں کہہ دوں تو قانون بن جاتا ہے، نہ کہہ دوں تو قانون بن جاتا ہے. میرے نبی نے دیکھنا بھائی، میرے نبی نے لشکر کو رکوایا، فرمایا رکو بھائی، رکو رکو رکو، سارے رکے. سرکار نے عصر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم، توجہ ہے آپ کی، عصر کا ٹائم ہے. حضور نے دودھ کا ایک پیالہ منگوایا، دودھ کا پیالہ، اور اپنی ناکہ مبارکہ، ناکہ قصوہ پہ بیٹھ کے نا سارے صحابہ مجمع کو، جس طرح اونچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرکار نے ایسے صحابہ کو دکھایا، فرمایا یہ دیکھو دودھ کا پیالہ. عصر کے ٹائم، روزہ حضور کا بھی، صحابہ کا بھی. ایتھے تو بیچارے امام دا وضو ٹوٹ جاوے تو مقتدی جین نہیں دیندے بھی گیا کیوں ہے، لیٹ کیوں ہوا ہے. سمجھ آئیے نا، مقتدی ہوں تو ویسے ہوں، اور امام ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سنو، سرکار نے یوں دکھایا، دکھا کے فرمایا صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چھوٹے چھوٹے 3 سیپ لیے،
فرمایا یہ میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے. یہ حوالہ ہوں میں ذکر نہیں کرتا, آپ پہ لب لینا, نہ لبے تو پھر میرے کو آ جانا ہوگا آپ سب کے علم میں. سنو, یہ نہیں کہا میں نے روزہ توڑ دیا, جملہ نہیں سمجھتے آپ, مرضی آپ. سرکار نے فرمایا میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے, مطلب میں اگر غروب پر چھوڑوں تو تب شریعت ہے, میں عصر پر چھوڑوں تو تب شریعت ہے. ملا کہتا ہے اختیار کچھ نہیں ہے, میں نے روزہ چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو, کمپلیٹ ہو گیا روزہ, کنسیڈر ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی لا کے دکھائے. میرے نبی نے کہا صحابہ بعد میں قضا کر لینا, فرمایا روزہ کمپلیٹ, چھوڑ دو, چھوڑ دیا روزہ. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جو دیڑے حالی ذرا تھوڑے, وہ حضرت فاروق اعظم کو بھی سرکار نے پوچھا تھا نا کنی محبت کرنا ہے میرے نال عمر, عرض کی تھی آقا سچی گل ہے کہ جان دے سوا ہر شے تو ود پیار کرنا, فرمایا نہیں. کہا گل پھر نہیں بنی. سرکار نے سینے تے ہاتھ تمہارا ہون دس, یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گیا. فرمایا الان یا عمر, ہون گل بنی ہے, ہون ایتھے. اچھا کچھ نے دو چار بندے ایسے تھے, انہوں نے خیال کیا اس وقت, انہوں نے کہا کہ جی ہوں اثر دے ٹائم روزہ چھڑنا کیڑی کوئی گا. یہ سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ جناب نون لیگ نے بھی اثر دے ٹائم روزہ توڑ دیتا, اگر خان نو نہ لاندے تو انہیں اتنا گندا ہونا سی کہ شاید دوبارہ قوم وہ نام ہی نہ پسند کر دی. اثر دے ٹائم روزہ توڑ کے انہوں پھر ہیرو بنا دیتا نے, بس انہوں اسپنچ کر دیو اگر نام ہی پسند آوے. گل سمجھ آ رہی ہے گل؟ تو انہوں نے کہا کہ اثر کے ٹائم میں, وہ کہنے لگے جی اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو اثر کے ٹائم میں روزہ توڑنا بھی بڑا کوئی دانش مندی, اسی پورا کر لواں گے, اسی ذرا تکڑے اسی پورا کر لواں گے. سب بیٹھے ہو, اب میں ختم کرنے لگا, بیٹھے ہو, سمجھ آ گئی ہے گل, سمجھ آئے گی. یہ دین ہے بمصطفیٰ و رساخ شراط دین ہمارا. سرکار نے فرمایا جب پتا چلا نا, حضور کو پتا چلا جی وہ چند بندے جنہوں نے روزہ نہیں چھڑیا, 500 تسی رکھ لو, گل میری سن لو, ٹھیک ہے نا. مینوں 500 لین نالوں اپنی گل بڑی پیاری ہوندی. ادھر دیکھو, سرکار نے فرمایا اچھا جی, انہوں نے کہا جی ہم پورا, حضور کو بتایا گیا کہ کچھ بندے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ وہ جو روزہ کمپلیٹ کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے کہ نہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے نا. ثم اتم الصیام الی اللیل, قرآن ہے. اللہ نے فرمایا روزہ رات تک مکمل کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ اللہ کا حکم مان رہے تھے, اللہ کی اطاعت کر رہے تھے. اطاعت اور معصیت ایک دوسرے کے ہیں, اپوزٹ اور مقابل. اب وہ اطاعت اللہ کی کر رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا اولئک هم العصاة, یہ جنہوں نے روزہ اب تک نہیں چھوڑا یہ اللہ کے بھی نافرمان ہے, اللہ کے رسول کے بھی نافرمان ہے. یا رسول اللہ, حالانکہ وہ اللہ کو حکم مان رہے ہیں. فرمایا نا, اللہ کا حکم وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا حکم ہوتا ہے. مولا علی, یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا, تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا, سورج پلٹا دے. سورج عصر کے وقت پر پلٹا, اور شارحین نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا نا جب دست نبوت کی شہادت کی انگلی کا, تو سورج اس انداز میں آ رہا تھا جیسے ڈوریاں سورج کی میرے نبی کی انگلی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی, یوں آ رہا تھا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, الٹے پاؤں پلٹے. وہ یہ بھی نہیں ہوا کہ ایک باری تھلے ہو کے دوبارہ آ جا, بھائی سورج غروب ہوتا ہے پھر دوبارہ نکلتا ہے نا, تو اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ایک سیکنڈ میں ادھر سے آ سکتا. فرمایا نہیں, وہ اپنی چال بھی برقرار نہیں رکھ رہی, مصطفیٰ کے اشارے پہ ریورس ہو رہا ہے, ریورس ہونا ہے, ریورس. سورج یوں رقص کرتا ہوا واپس آیا.
حضرت علی نے حضور کی نیند پر نماز قربان کر کے کیا بتایا؟ اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو آپ نے موضوع مجھے دیا یہ لکھا بھی یہاں ہے، پہلے یہ کہا کہ مولا علی نواری بولو گل ہوں مک گئی، بس ہوں مینوں راہ دے دیو درمیان چ میں جاواں تاکہ ٹھیک ہے اجازت ہے نا جی میں ادھروں نکلنا ہے کدھروں نکلنا ہے؟ اچھا چلے جیسے آپ کہتے ہیں، وہ ابھی کہتے ہیں ابھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے آج میں ابھی فوری نکلنے کے موڈ میں اس لیے ہوں کہ واز بہت لمبا کر لیا ہے میں نے، تو میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ بھی لیٹ ہو گئے۔ محبت راڑا کو سبحان اللہ۔ آج دار ختم نبوت یہاں والا حضرت نے پہلے یہ شعر کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ بھائی میں